بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں میں آپ کو حضرت ادریس کے متعلق میں نے ایک حکایت بتائی ہے نا، تو ایک اور حکایت بھی ان کے متعلق مشہور ہے کہ ایسا بھی ہوا کہ ایک مرتبہ نا حضرت ملک الموت جو تھے نا، ان کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی پیارے نبی ہیں، ادریس ان کا نام ہے، وہ زمین پر تو ہوتے ہیں، تو بہت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے مطلب کہ خشوع و خضوع کے ساتھ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ لوگوں کو واعظ دینے کے بعد، ان کو درس و تدریج کا سارے ان کے کام کرنے کے بعد، ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے بعد جو ان کے پاس وقت بچتا ہے تو وہ اس میں بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، اور کسی کام سے ان کو دلچسپی نہیں ہوتی۔ حالانکہ جو درس و تدریس کا کام ہوتا ہے وہ بھی تو بذات خود ایک عبادت ہے نا اللہ تعالیٰ کی۔ تو بہرحال ان کو بہت اشتیاق ہوا، تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ملک الموت نے نا، کہ اللہ جی مجھے اجازت دیں تو میں نا ان سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم کرو دوستی، جاؤ زمین پہ ان کے پاس۔ تو وہ انسانی روپ میں نا آئے ان کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ، آپ جو سفر کرنے جا رہے ہیں، سیر و سیاحت کے لیے جا رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور، کیوں نہیں۔ اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں نا، ادریس علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ بہرحال دونوں چلتے گئے اور ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے رہے کافی۔ تو انہوں نے نا روزہ رکھا ہوا تھا، ادریس علیہ السلام جو تھے، تو ایک چلتے چلتے نا ایک بستی کے پاس انہوں نے ایک چرواہے کو دیکھا جو بکریوں کا ریوڑ چرا رہا تھا۔ تو جو ملک الموت تھے انہوں نے کہا کہ ہم ابھی سفر میں ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کہیں ٹھکانہ ملتا ہے کہ نہیں، کوئی ہوٹل یا سرائے ہوتا ہے کہ نہیں، ملتا ہے یا نہیں۔ سرائے کہتے ہیں نا جو پہلے وقتوں میں سڑکوں کے کنارے نا کچھ فاصلے پر مطلب کچھ کمرے جیسے بنا کے اس کو ہوٹل کہہ لیں آپ، تو وہ بنایا ہوا ہوتا تھا، تو لوگ وہاں پہ سستا لیتے تھے، یعنی کچھ دیر آرام کرتے تھے جو مسافر ہوتے تھے، اور وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں بھی ان کو مل جاتی تھیں۔ کچھ دن اگر رات گزارنی، رات بھی گزار لیتے تھے، کوئی پیسے نہیں وہاں پہ وہ لیتے تھے رات گزارنے کے نا۔ تو مہمان نوازی بہت زیادہ ہوتی تھی اس زمانے میں بھی۔ ہمیشہ سے سرائے میں جو لوگ خدمت کرتے تھے مسافروں کی، وہ بہت خیال رکھتے تھے مسافروں کا۔ تو بہرحال کیا ہوا کہ وہ ابھی بستی میں داخل ہو رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چرواہا ہے، اس کے پاس بہت ساری بکریاں ہیں۔ تو نا جو ملک الموت تھے نا، انہوں نے ایسے ان کو کہا کہ دیکھیں ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے اور کتنا بھی چلنا ہے، تو اور روزہ افطار ہو جائے گا آپ کا، تو روزہ کی افطاری کے وقت آپ کو کوئی چیز کھانے کو ملے بھی نہ یا ملے، تو ایسے کرتے ہیں ایک بکری نا یہاں سے اسے لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کو بھون کے تو کھا لیں گے۔ تو انہوں نے ادریس جو تھے نا، تو انہوں نے برا منایا اس بات کا۔ انہوں نے کہا دیکھو ہم اچھے کام کے لیے نکلے ہیں، ہم نے کوئی برا کام یا غلط کام نہیں کرنا۔ یہ تو بالکل دھوکہ دینے والی بات ہوگی کہ ہم کسی کی بکری کو چرائیں۔ اللہ تعالیٰ راضی ہے، وہ ہمیں خود رزق پہنچا دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ وہاں سے وہ چلے آگے، کافی آگے گئے تو روزے کا وقت ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی گھر کے فرد کو مطلب اس کے دل میں ڈالا کہ یہ مسافر ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ کھانے کے دینا چاہیے، اور بہت ہی پرتکلف قسم کا کھانا اچھا سا ان کو مہیا کر دیا۔ انہوں نے اپنے روزہ افطار کر لیا۔ اچھا اس کے بعد نہیں سوری، میں آپ کو یہ بھی بتانا بھول گئی کہ ریوٹ سے جب آپ نے نہیں لیا نا، وہ بکری نہیں لی، تو اس کے بعد وہ ایک باغ کے پاس پہنچے۔ باغ کے پاس جو تھے نا، وہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ آپ یہاں سے کچھ انگور وغیرہ ہے کیوں نہیں لے لیتے، پھل لے لیں۔ تو انہوں نے کہا تم مجھے غلط کام سکھا رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، ہم کسی کی چوری کیوں کریں، ہم کیوں ایسے گناہ گار بنیں، اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھیج دے گا۔ اچھا خیر اتفاق سے دیکھیں نا، جب ان کو کھانا ملا نا، کسی بستی والی نے ان کو دیا، تو انہوں نے کہا روزہ افطار کیا حضرت ادریس علیہ السلام نے، تو ان کو فرشتے جو تھے ان کو بھی کہا کہ آپ بھی کھانا کھا لو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، بالکل بھی بھوک نہیں ہے، تو میرا بھی پیٹ بالکل بھرا ہوا ہے، ابھی میں نہیں کھا رہا، آپ کھائیں۔ اس کے بعد وہ عبادت میں لگ گیا۔ تو انہوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، جب پیٹ بھر گیا تو اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے عبادت کرنی شروع کر دی، اور بہت دھیان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگ گئے۔ تو رات کا وقت تھا، پھر کچھ تھکاوٹ سی محسوس ہونے لگی، تو انہوں نے کہا میں کچھ دیر کے لیے نا سو جاتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے نا، تو انہوں نے کہا میں کچھ دیر سو جاتا ہوں، پھر اگلے دن کے لیے صبح نکلنا ہوگا۔ تو انہوں نے جب فرشتے کی طرف دیکھا کہ وہ بھی تھک گیا ہوگا، تو وہ تو بہت دھیان سے عبادت کر رہے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے فرشتے تو برائی سے پاک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا، کہ وہ تو پیدا ہی عبادت کے لیے کیے گئے ہیں۔ ہم تو بہت ساری ڈیوٹی اور بھی کچھ دیتے ہیں نا، لیکن اس کے علاوہ اتنے فرشتے ہیں، اتنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج میں آسمانوں کی سیر کروائی تھی نا، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جدھر میں نگاہ دوڑاتا تھا تو وہ عبادت کی حالت میں مجھے فرشتے نظر آتے تھے، اتنے زیادہ فرشتے ہیں۔ اچھا خیر وہ نا
اگلے دن پھر ایسا ہوا کہ وہ جو تھے نا انہوں نے سفر طے کرتے رہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور دوبارہ سے انہوں نے ان کو روزہ افطار کرنے کے وقت کہا کہ آؤ تو میرے ساتھ کھانا کھا لو، جو پھر کسی اور بستی میں جب پہنچے نا تو وہاں پہ انہوں نے لوگوں نے ان کو کھانے کو دیا تھا، تو اس فرشتے نے پھر اس وقت بھی نہ کھایا۔ جب نہیں کھایا تو وہ بڑا حیران ہوئے، انہوں نے کہا تمہیں کھانے کی بھوک کیوں نہیں لگتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے کھا لیا تھا جب آپ سو رہے تھے، کچھ اس قسم کا بہانہ بنا دیا۔ تیسرے دن پھر ایسا ہوا، تو تیسرے دن وہ تھوڑا سا نا گھبرا سے گئے، تو انہوں نے کہا تم کون ہو مجھے بتاؤ، 3 دن ہو گئے میں تمہیں کھانا کھاتے نہیں دیکھا، تم کون ہو؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں تو ملک الموت ہوں، اور میں اس کی حاجت نہیں رکھتا، میں کھانا نہیں کھاتا۔ تو انہوں نے کہا تو اچھا اگر تم ملک الموت ہو تو مجھے تم آسمان کی سیر کرواؤ گے؟ تو انہوں نے کہا چلیں میں آپ کو سیر کرواتا ہوں۔ وہ ان کو لے کے آسمان پر چلے گئے۔ آسمان پہ جاتے جاتے نا تو انہوں نے کہا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ تم مجھے ایسا کرو کہ ایک دفعہ میں موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں، تم نہ مجھے موت دے دو، اور لیکن اس کے بعد ابھی میری موت کا وقت تو ہے نہیں، تو تم مجھے دوبارہ سے میری روح جو ہے نا دوبارہ میرے جسم میں داخل کر دینا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ موت کس طرح کی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کو جیسے یہ کہہ رہے ہیں ان کی خواہش پوری کر دو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، ان کی روح کو قبض کر لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ان کی روح کو ڈالا۔ جب ڈالا تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ موت ایسے ہوتی، میں تو اپنے لوگوں کو بہت لوگوں کو بتاتا ہوں موت کے بارے میں کہ کس طرح سے تمہاری جان جو ہے وہ نکالی جائے گی، تو اب میں نے محسوس کیا ہے اچھی طرح سے، اس کا مجھے تجربہ ہو گیا، تو اب میں ان کو بہتر طریقے سے بتا سکوں گا۔ اچھا اس کے بعد وہ اور آگے گئے نا، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ مجھے ایک نظر تم جہنم کا نظارہ کرواؤ، میں جہنم دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جو فرشتہ تھا نا اس نے کہا کہ آپ تو جہنم میں جانے والے نہیں ہیں، تو آپ کیوں ایسے سوچ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں صرف مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں لوگوں کو اچھی طرح سے اس کے متعلق بتا سکوں، ان کو ڈرا سکوں کہ جہنم میں کتنی خوفناک چیز ہے، اس قدر عذاب اور اتنی زبردست قسم کی آگ ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کبھی، تو تاکہ میں ان کو بہتر طریقے سے سمجھا سکوں گا کہ میں نے تو خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں لے چلتا ہوں، اللہ کے حکم سے وہ لے گئے وہاں پہ، وہاں پہ جو اس کا دربان تھا نا دروازے پہ کھڑا ہوا جہنم کے، تو اس کو جب پتہ چلا کہ یہ تو ملک الموت آئے تو وہ تو تھر تھر کانپنے لگ پڑا کہ شاید میری موت کا وقت آ گیا اور میری روح قبض کرنے آیا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں تمہاری روح قبض نہیں کرنے آیا، مجھے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے میں حضرت ادریس کو لے کر آیا ہوں کہ ان کو دکھانا ہے جہنم کیسی ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ان کی جان میں جان آ گئی، تھوڑی سی وہ ریلیکس ہوئے، تو انہوں نے ایک سوئی کے برابر چھوٹا سا سوراخ کیا جہنم میں نا، اور اس کو کہا کہ آپ یہاں سے مشاہدہ کریں، تو وہاں پہ اتنی کوئی تپش اتنی زیادہ کہ وہ برداشت کے قابل ہی نہیں تھی، تو بے ہوش ہو گئے ایک دم سے نا ادریس علیہ السلام جو تھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے جو وہ تھے فرشتے جو تھے نا انہوں نے وہ فوراً سوراخ بند کروایا اور ان کو ہوش میں لے کر آئے۔ تو انہوں نے کہا جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا جہنم کتنی خوفناک ہے، کتنی ڈراؤنی چیز ہے، تو اب میں بہتر طریقے سے اپنے لوگوں کو اس کا درس دے سکوں گا، میں نے اس کو دیکھ لیا، پہچان لیا۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کیا ایک نظر آپ مجھے جنت کا نظارہ کروا دیں گے؟ تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے، فرشتے جو تھے نا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اذن مانگا، یعنی ان کی اجازت مانگی کہ اللہ میاں یہ آپ کے نبی جو ہے نا وہ اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم دکھا دو۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے تھے، سب کچھ پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا، کیا ہو چکا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ وہ جو تھے نا جنت میں ان کو لے گئے۔ جو پہلے جنت کے دروازے پر گئے نا بچوں، وہاں پہ بھی ایسا ہوا کہ جو دربان تھے نا دروازے پہ کھڑے ہوئے فرشتے وہ جو تھے، وہ ان کو جو پتا چلا کہ یہ جو ہے ملک الموت آئے ہیں، تو وہ بھی جناب ڈر کے ہمارے کانپنے لگتے ہوئے کہ شاید میری روح قبض کرنے آئے ہیں، وہ ڈر گئے بری طرح سے۔ لیکن جب انہوں نے بتایا کہ نہیں میں آپ کی روح قبض کرنے نہیں آیا، میں اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے نبی حضرت ادریس کو جنت کا نظارہ کروانے آیا ہوں، مجھے اس کی اجازت اللہ نے دے رکھی ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو ان کے جان میں جان آئی، انہوں نے دروازہ کھول دیا، آپ جنت میں داخل ہو گئے۔ جنت میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس قدر خوبصورت جگہ، اتنی پیاری جگہ کچھ جو کسی کے تصور میں آ ہی نہیں سکتی نا، اتنی خوبصورت ہے جنت۔ تو اس کے جو پھل تھے تو انہوں نے کہا میں اس میں سے کچھ کھا لوں؟ انہوں نے کہا جی کھا لیں آپ، تو اجازت ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ انہوں نے کچھ کھایا تو انہوں نے کہا یہ تو اس قدر پیاری چیز ہے کہ یہاں سے تو کوئی بھی جانا نہیں چاہے گا واپس۔ تو اتنی دیر میں جو تھے نا ملک الموت، انہوں نے کہا کہ چلیں اب آپ کو میں زمین پر چھوڑ دیتا ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کیوں، میں تو جنت سے نہیں جاؤں گا واپس۔
واپس، میں تو کوئی بھی نہیں جانے والا یہاں سے۔ انہوں نے کہا اس بات کی آپ کیا دلیل دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر ذی روح جو ہے ایک مرتبہ موت کا مزہ چکھ لے گا، تو میں نے چکھ لیا، میں نے موت کا مزہ چکھا ہے نا، تمہیں پتہ ہے نا، تم نے مجھے موت دے دی تھی، اس کے بعد دوبارہ مجھے زندہ کیا۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو ٹھیک ہے، کہ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ جہنم کے اوپر سے گزارے جانے کا حکم وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن مجید میں کہ ایک مرتبہ جہنم کے اوپر سے گزارا جائے گا، تو میں وہ بھی دیکھ چکا ہوں، تو کیا یہ غلط ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ بھی ٹھیک ہے بالکل۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جنت میں جو ایک دفعہ داخل ہو جائے گا اس کو کبھی 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 بھی دوبارہ سے نکالا نہیں جائے گا، تو میں کیوں جاؤں؟ میں تو نہیں جا رہا، میں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے صحیفوں میں مجھے خود پیغام دیا ہے، تو میں تو اب جانے والا نہیں یہاں سے۔ تو وہ گھبرا گئے نا کہ میں اب کیا کر سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا کہ اللہ میاں میں کیا کروں، یہ تو ایسا ہو گیا معاملہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں بالکل جو یہ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے کہ ایک ہی دفعہ موت آنی وہ ان کو آ گئی، دوبارہ تو نہیں آئی، دوبارہ تو آ ہی نہیں سکتی، جنت میں جو داخل ہو جاتا ہے اس کو تو ہم کبھی نہیں نکالتے، تو تمہیں پتہ تو ہے اس بات کا۔ تو انہوں نے کہا پھر اللہ میاں میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا بس اب تم ان کو چھوڑو اور تم جاؤ اپنے کام کو جو کرتے تھے۔ تو ایک یہ حکایت ان کے لیے مشہور ہے کہ وہ جنت میں سیر کر رہے ہیں، اور اس طرح سے یہ دوسرا واقعہ ہو گیا۔ ایک اور واقعہ بھی ان کے متعلق مشہور ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ابھی اگلی قسط میں بتاؤں گی۔ اللہ حافظ۔